آج ہم طلبہ کی پڑھائی لکھائی کو آسان بنانے والے کچھ زبردست AI ٹولز پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ 2025 میں اسٹوڈنٹس کے لیے 5 سب سے بہترین AI ٹولز کے بارے میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مفت ہیں۔ جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹولز ریسرچ، لکھنے پڑھنے اور سیکھنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ آج کل AI صرف کوئی نئی چیز نہیں رہی، بلکہ یہ تو تعلیم میں آپ کہیں کہ ایک حقیقی مددگار بنتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ ٹولز معلومات تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کے طریقے بدل رہے ہیں۔ تو پہلا ٹول کون سا ہے؟ پہلا اور شاید سب سے مشہور وہ ہے چیٹ GPT، اوپن AI والا۔ اچھا، چیٹ GPT۔ ہاں، یہ تو ایک طرح سے آپ کا ذاتی ٹیوٹر ہو گیا نا۔ آپ اس سے مشکل ٹاپکس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کا کہہ سکتے ہیں، جیسے نیوٹن کے قانون کی وضاحت اردو میں یا آسان انگریزی میں۔ اچھا۔ یہ اسائنمنٹ کے لیے آؤٹ لائن بنانے یا ریاضی کے سوال حل کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ قابل بھروسہ ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، چیٹ GPT جو ہے نا، یہ ایک بڑا لینگویج ماڈل ہے، تو وضاحتیں دینے میں تو بہترین ہے، مگر اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ غلط معلومات بھی دے دیتا ہے، جسے وہ ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ اچھا، ہیلوسینیشن۔ جی، تو اسے ایک شروعاتی پوائنٹ سمجھیں، حتمی جواب نہیں۔ تصورات سمجھنے اور ہوم ورک میں مدد کے لیے تو بہت اچھا ہے، مگر آپ کی اپنی سوچ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ صحیح کہا، یعنی خود بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب معلومات مل گئی، اسے منظم کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ یہاں پر نوشن AI کام آتا ہے۔ یہ نوٹس لینے اور انہیں ترتیب دینے کے لیے میرے خیال میں بہت اچھا ٹول ہے۔ ہاں، نوشن AI۔ یہ لیکچر کے نوٹس کا خلاصہ بنا سکتا ہے، ٹاسک لسٹ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نوشن AI کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف نوٹس لینے تک نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ اسٹوڈنٹس کو اپنے آئیڈیاز کو آپ کہیں کہ اسٹرکچر کرنے میں، پروجیکٹس پلان کرنے میں اور ٹیمپلیٹس کے ذریعے ایک پورا منظم ورک فلو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ واہ! یہ دراصل آپ کی سوچ کو ایک ترتیب دینے کا ٹول ہے۔ زبردست۔ اچھا، خیالات منظم ہو گئے، اب انہیں لکھنا ہے۔ خاص طور پر اگر انگریزی میں لکھنا ہو تو اکثر مدد چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس کے لیے گرامرلی بہت مشہور ہے۔ یہ صرف سپیلنگ اور گرامر کی غلطیاں ہی نہیں پکڑتا۔ نہیں، اب یہ سے کافی آگے ہے۔ گرامرلی اب AI استعمال کر کے آپ کی لکھائی کا انداز، اس کی وضاحت، اس کا لہجہ، اچھا، ان سب کو بہتر بنانے کے لیے مشورے دیتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، مائی سیلف از علی کو آئی ایم علی تو کرے گا ہی، لیکن جملوں کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جائے یہ بھی بتائے گا۔ زبردست۔ یہ خاص طور پر اسائنمنٹس، ای میلز اور وہ جو کالج داخلے کے لیے SOPs لکھتے ہیں نا، ہاں، اسٹیٹمنٹس آف پرپس۔ جی، ان کے لیے بہت کارآمد ہیں، جہاں صاف اور اچھی انگریزی ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک، تحریر بہتر ہو گئی، لیکن اچھی تحریر کے لیے تحقیق بھی تو چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی معتبر قسم کی۔ بالکل۔ یہاں پرپلیکسٹی AI کا نام آتا ہے۔ یہ گوگل سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، پرپلیکسٹی AI بھی ایک سرچ انجن ہے، لیکن یہ روایتی سرچ ریزلٹس کے ساتھ ساتھ AI سے بنے ہوئے خلاصے بھی دیتا ہے۔ خلاصے؟ جی، اور سب سے اہم بات، یہ معلومات کے ذرائع یعنی سائٹیشنز بھی ساتھ دیتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، آپ لمبے ریسرچ پیپرز کے بارے میں جلدی سے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ پوچھیں کہ ایشیا میں گلوبل وارمنگ کے کیا اثرات ہیں، تو یہ نہ صرف خلاصہ دے گا بلکہ بتائے گا کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے۔ ذرائع کا حوالہ دینا تو ریسرچ میں بہت ہی اہم ہے۔ بالکل، تعلیمی ایمانداری کے لیے یہ ضروری ہے، مگر یہاں بھی تھوڑی احتیاط چاہیے۔ اچھا، AI کے خلاصے مفید تو ہیں، لیکن اصل سورس کو ایک نظر دیکھ لینا ہمیشہ بہتر رہتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ معلومات صحیح ہے اور کس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، ریسرچ اور لکھائی کے بعد اکثر پریزنٹیشنز یا کوئی پوسٹر وغیرہ بنانا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے لیے کینوا AI کا سنا ہے، یہ کیسا ہے؟ کینوا تو پہلے ہی ڈیزائننگ آسان کرنے کے لیے مشہور تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اب اس میں AI فیچرز آ گئے ہیں، جیسے میجک رائٹ۔ یہ آپ کے لیے مواد بھی لکھ سکتا ہے۔ کیا بات ہے! آپ پریزنٹیشنز، پوسٹرز، ریزومے، یہاں تک کہ انفوگرافکس سب آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈیزائن ٹیمپلیٹس اور تصویریں بھی سجاتا ہے۔ جیسے واٹر سائیکل پر پریزنٹیشن بنانی ہو تو کافی مدد مل جاتی ہے۔ تو مطلب جن کو ڈیزائننگ نہیں بھی آتی وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یقیناً،
یہی تو اس کی خوبی ہے کہ یہ ڈیزائننگ کو سب کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ ٹیمپلیٹس ایک اچھی شروعات تو ہیں، لیکن اصل کام جو تخلیقی حصہ ہے اور مواد کی گہرائی ہے وہ تو طالب علم پر ہی منحصر ہے۔ صحیح۔ آخر میں ایک دلچسپ ٹپ بھی ہے کہ ان سب ٹولز کو ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت اچھا ورک فلو بن سکتا ہے۔ جیسے چیٹ جی پی ٹی سے آئیڈیاز لے لیے، پرپلیسٹی اے آئی سے تحقیق کر لی، پھر نوشن اے آئی میں نوٹس منظم کر لیے، گرامرلی سے تحریر چیک کروا لی، اور آخر میں کینوا اے آئی میں اچھی سی پریزنٹیشن بنا لی۔ واو! یہ ورک فلو دکھاتا ہے کہ یہ ٹولز کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ پڑھائی کے کاموں کو نہ صرف تیز بلکہ زیادہ مؤثر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی، نوشن اے آئی، گرامرلی، پرپلیکسٹی اے آئی اور کینوا اے آئی، یہ 5 ٹولز طلباء کو منظم رہنے، بہتر لکھنے، اچھی ریسرچ کرنے اور اپنی پریزنٹیشن سکلز کو بہتر بنانے میں واقعی مدد دے سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس سے شاید بہتر گریڈز بھی آئیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹولز جو زیادہ تر مفت ہیں یا بہت کم قیمت پر مل جاتے ہیں، اب ہر طالب علم کی پہنچ میں ہیں۔ یہ سیکھنے کے تجربے کو واقعی بدل سکتے ہیں، اسے زیادہ انٹریکٹیو اور ذاتی بنا سکتے ہیں۔ مگر یہاں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ جی؟ اگر یہ ٹولز ہماری پڑھائی کا روزمرہ کا حصہ بن جائیں تو کیا یہ صرف گریڈز بہتر کرنے کا ایک ذریعہ بنیں گے یا یہ ہمارے سیکھنے، سوچنے اور مسائل حل کرنے کے جو بنیادی طریقے ہیں انہیں ہی بدل دیں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، یہ غور طلب ہے کہ ٹیکنالوجی تعلیم کی اصل روح پر